ہم ہر وقت اس لیے ناخوش اور ناراض رہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی بجائے دوسروں کی خامیوں کو اجاگر کرنے میں زیادہ محنت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنی نااہلی، ناکامی اور اپنے اعمال کے نتائج کا ذمہ دار بھی دوسروں کو سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل کے بٹن کو پش کر دیجیے گا۔ ہم ہر وقت دوسروں کے بارے میں بدگمان رہتے ہیں، اور اس بدگمانی کی سزا یہ ہے کہ ہماری ذہنی صحت تباہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم اپنی دولت کی ایک ایک پائی کو سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی مینٹل پاور کو بھی بڑی احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دھن دولت سے بھی زیادہ قیمتی اثاثہ ہے۔ ہم نے اپنے دماغ کا ریموٹ کنٹرول ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہیے، تاکہ کوئی شخص اپنی بدتمیزی اور بیہودہ گفتگو سے ہمارے جذبات کو مشتعل کر کے ہمارا وقت اور سکون برباد نہ کر سکے۔ جس طرح ہم کسی شخص کو باسی اور بدبودار کھانے کو اپنے فریج میں نہیں رکھنے دیتے، اسی طرح ہمیں کسی بھی شخص کی غیر ضروری، بیہودہ اور مغلظ باتوں کو بھی اپنے دماغ میں ہرگز نہیں گھسنے دینا چاہیے، اور اپنی دماغی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ موجودہ دور میں لوگ خدمت خلق کے جہاں بے پناہ کام سر انجام دے رہے ہیں، مثلاً بھوکوں کے لیے لنگر خانے کھولے جا رہے ہیں، بیماروں کے لیے ہسپتال بنوائے جا رہے ہیں، بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤسز کا انتظام کیا جا رہا ہے، غربا میں پیسے مفت تقسیم کیے جا رہے ہیں، وہاں آج اس بات کی بھی اشد ضرورت ہے کہ جو لوگ بے سکونی اور خلفشار کا شکار ہیں، انہیں سکون سے رہنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ ایسے لوگ جو ہر وقت غم زدہ رہنے کی بیماری میں مبتلا ہیں، انہیں خوش رہنے اور دوسروں کو خوش رکھنے کی تربیت کے مراکز فراہم کرنے چاہیے۔ جو لوگ نفرت کا شکار ہیں، انہیں محبت سے نوازا جائے، اور جو لوگ زندگی سے مایوس ہیں، ان میں زندہ رہنے کی امنگ پیدا کی جائے، اور ان کے سر پر دست شفقت رکھا جائے تاکہ ہماری نئی نسل ذہنی آسودگی سے وقت گزار سکے۔ بقول شاعر، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیح آئی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ کو بھی سنائے دیتا ہوں۔ بعض اوقات کچھ لوگ ہمارا درد بانٹنے آتے ہیں، مگر نادانی میں ہمارے درد میں اضافہ کر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ایک دوست بیمار ہوئے تو میں ان کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر گیا، تو ان کی ایک خالہ بھی آئی ہوئی تھی جس کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ ہمیں دیکھ کر اس کی آواز بھر آئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر وہ ہماری طرف مخاطب ہو کر کہنے لگی، تو بیمار نے بھی آنکھ کھولی کہ شاید میرے لیے کوئی اچھی خبر سنانے والی ہے۔ محترمہ کہنے لگیں، میں نے سنا ہے ایسی بیماری کے مریض تو بہت کم شفا یاب ہوتے ہیں، ان کا بچنا بہت مشکل ہے۔ مریض کی آنکھ دوبارہ بند ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگیں، افسوس تو یہ ہے کہ اس کا سارا خاندان اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے بیرون ملک روانہ ہو گیا ہے، یہ اب یہاں اکیلے رہتا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ میں اس خاتون کے خلوص بھرے جذبات سے بے حد متاثر ہوا، اور میں نے ہاتھ کی انگلی سے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ حوصلہ رکھیں، یہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ گھڑی شاید قبولیت کی گھڑی تھی۔ اللہ نے شاید میری یہ بات قبول کر لی اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ آج بھی حیات ہیں اور خوشباش زندگی گزار رہے ہیں۔ باہر کیف پریشانی تو پریشانی ہوتی ہے، یہ اداسیاں تو دیتی ہے۔ بقول فراز کے، اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، یہ زندگی ہے پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگ بھی ہمارے ارد گرد ہر وقت موجود رہتے ہیں جو ہمیں مشکل وقت میں طاقت اور حوصلہ دینے کی بجائے ہماری بچی کھچی انرجی بھی چوس لیتے ہیں اور ہمیں مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ صاحب علم و دانش ہیں اور یہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر ہم اپنے درد، غم اور غصے کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات اور سچویشن ہمارے قابو میں نہیں رہتی اور ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں پھر بھی ہمیں اپنے ذہن کو ضرور قابو میں رکھنا چاہیے اور غیر ضروری اور تکلیف دہ باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم بہت سے مسائل سے نہ صرف بچ جائیں گے بلکہ ہم دوسروں کے بارے میں بھی پازیٹیو سوچیں گے، ان کی ہمت اور حوصلہ بڑھائیں گے اور ان کے مسائل کو بھی حل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ بقول شاعر،
مایوسی کے لمحوں میں وہ ذرا بھی حوصلہ دیتا اگر ہم کاغذ کی کشتی پر سمندر میں اتر جاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔